بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال، اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنا، جمع کرنا، کیا شریعت مطہرہ کے اندر یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیا یہ ناپسندیدہ عمل ہے یا پسندیدہ؟ کیا قرآن و حدیث کی روح سے یہ حلال عمل ہے یا حرام؟ تو اس پر ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے۔ ایک ہے بیوی سے پیچھے کے راستے کی طرف سے جمع کرنا، ایک ہے پیچھے کے راستے میں جمع کرنا۔ جہاں تک بات ہے پیچھے کے راستے سے جمع کرنا، تو یہ بالکل حلال ہے، جائز ہے، یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی اس میں حرمت نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی مانند ہیں، لہٰذا تم اپنے اس کھیت میں جہاں سے مرضی چاہو داخل ہونا چاہو تو داخل ہو سکتے ہو۔ یعنی اشارہ تھا، کنایا تھا جمع سے، کہ جیسے آدمی ایک ذمہ دار اپنے کھیت کا مالک ہوتا ہے، اس کھیت کو پانی لگانے کے لیے وہ کہیں سے بھی کھیت کو پانی دینے کا راستہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اصولی بات دے دی۔ اور دوسری تشبیہ عورت سے دینے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے آدمی زمین کو نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس بیج کے ڈالنے کے بعد وہاں سے سبزیوں کو اگاتے ہیں، غلوں کو اگاتے ہیں، پیداوار دیتے ہیں۔ ایسے ہی انسان بیوی وہ کھیت کی مانند بنائی اس لیے کہ سب سے پہلے انسان پیار محبت سے، الفت سے، دوائی جمع کے ذریعے عورت کی زمین کو نرم کرتا ہے، اسے ہم بستری کے لیے تیار کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ حلال اور جائز طریقے کے ساتھ ہم بستری اور جمع کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے اچھی اولاد پیداوار یعنی اولاد کی امید کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم دیا۔ تو بیوی آدمی کی اپنی بیوی ہے، حلال طریقہ ہے، آگے کے راستے میں جمع کرنا ہے، ہم بستری کرنی ہے، اس سے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ قرآن اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے، احادیث اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے کہ صحیح طریقہ اس کا صرف آگے کی شرمگاہ میں کرنا مقصود ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ ہاں البتہ ایک بات اشارتاً جو قرآن پاک میں ملتی ہے، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، تو تغشا کا مطلب ہے کہ جب مرد نے عورت کو ڈانپ لیا، تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب عورت نیچے اور مرد اوپر ہو۔ تو یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ایک متعینہ طریقہ نہیں کہ اس طریقے پر ہم بستری کرنے کا ثواب ہے، اس طریقے پر کریں گے گناہ ہے۔ صرف مقصد آگے کے راستے میں ہم بستری کرنا، وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ اور یہ واقعات بھی پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔ ایک صحابی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیسے؟ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کا کجاوا بدل ڈالا، یعنی پیچھے کے راستے سے میں نے جمع کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم تھا اور صحابی سے پوچھا کہ میں نے آگے کی شرمگاہ سے جمع کیا ہے، پیچھے کے راستے سے ہو کر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ والی آیات نازل کی۔ تو اس بات کا خلاصہ کہ عورت سے جمع کرنا پیچھے کے راستے سے ہو کر یہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، حلال طریقہ ہے۔ ہاں البتہ عورت سے جمع کرنا پیچھے کے راستے میں، عورت کے بیک میں، عورت کی دوبر میں، عورت کی وہ جگہ جہاں سے پیخانہ کرتی ہے، وہاں پر جمع کرنا یہ بالاتفاق حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص، یعنی اس آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو اپنی گھر والی، اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے میں یعنی خانے کی جگہ پر وہ جمع کرتا ہے، وطی کرتا ہے۔ ویسے بھی فطرتاً بھی یہ انسان کی فطرت سے، یہ فطرت سلیم رکھنے والا آدمی کبھی بھی گوارا نہیں کرتا کہ ناپاکی اور گندگی اور نجاست والی جگہ پر اپنے نطفے کو ضائع کرے۔ اپنی شہوت کے لیے جب اللہ نے پاکیزہ مقام دیا تو وہاں پر کرے۔ اور ویسے بھی یہ لواطت والا عمل اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے۔ لواطت صرف مردوں لڑکوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عورت کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کرنا بھی حرام ہے، اور اس قدر برا فعل ہے اللہ رب العزت کے نزدیک
کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو اس برے فعل پر اتنے زیادہ عذاب دیے اور کسی قوم کو کسی گناہ پر اتنے عذاب نہیں دیے۔ ہر قوم پر اس کے گناہوں کی وجہ سے ایک عذاب آیا، ختم کر دیے گئے، لیکن قوم لوط کو ایک چیخ نے آ لیا، پھر ان کی بستی کو آسمانوں کے اوپر اٹھایا، پھر وہاں سے نیچے پٹخا اور زمین پر دے مارا، اور پھر زمین کے اندر دنسا دیا، سمندر اوپر بہا دیا، اور پتھروں کے اوپر سے بارش ہوئی۔ اتنے عذاب اللہ رب العزت نے اس قوم پر نازل کیے، کس وجہ سے کہ اس قوم نے غیر فطری عمل کیا، مردوں سے لواطت، عورتوں سے لواطت کرتے تھے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، بیوی سے پیچھے کے راستے سے آگے کے راستے میں، پیچھے سے آگے کے راستے میں جمع کرنا بالاتفاق جائز ہے، حلال ہے۔ پیچھے کے راستے سے پیچھے میں، اس کے بیک سائڈ میں جمع کرنا، ہم بستری کرنا بالاتفاق حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔